السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. کرونا سے ہونے والی جو اموات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جس طرح جو وائرل انفیکشن کا سائیکل جو ہے وہ پیک کرتا ہے، اسی طرح ہمارا بھی یہ پیک کرنے لگا. آج جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 29 ہو گئی، اور یوں یہ بڑھ کے ٹوٹل تعداد 320 ہو گئی، جبکہ 14,680 کے اندر انفیکشن جو ہے وہ کنفرم ہو گئی. یہ آج کی کرونا اپڈیٹ، اور کرونا اپڈیٹ کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب کرونا لاک ڈاؤن ہوا اور رمضان سے کچھ عرصہ پہلے جب ٹریفک ہر قسم کی بند کی گئی، بعد میں پرائم منسٹر نے گوڈس ٹرانسپورٹ کھولی بھی تقریباً کوئی 2 ہفتے کے بعد، لیکن جب بند کی گئی تو اس وقت ہی اس خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ ملک کے اندر چیزوں کی سپلائی جو ہے ان کی تعداد کم ہو جائے گی. لہٰذا ہم نے دیکھا جیسے رمضان شروع ہوا تو چیزیں پہلے ہی مہنگائی پہ تھیں اور ان میں 50% مزید اضافہ ہو گیا، اور بعض جگہوں پہ 100% بھی اضافہ، بعض اشیاء کے اندر 100% اضافہ بھی ہوا. 4 اپریل کو رپورٹ آئی، کیونکہ اس سے پہلے جو بیسک فنڈامنٹل سٹیپل فوڈ جو ہے آٹا چینی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا تھا، اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے پہلے ایک کمیٹی بنا رکھی تھی. اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کی 4 اپریل کو، اور اس میں انہوں نے حکومت کے کچھ اتحادیوں کے نام لیے، لیکن اور حکومت کے کچھ جو لوگ تھے ان کا نام لیا. پرائم منسٹر نے دوبارہ کہا کہ نہیں، اس کا فرینزک ہونا چاہیے کہ رپورٹ درست بھی ہے کہ نہیں. 25 تاریخ رکھی گئی تھی. آج کابینہ نے اجازت دی کہ 25 سے 3 ہفتے آگے لے لیے جائیں، اور تاکہ یہ رپورٹ جو ہے وہ کمپریہنسو آئے. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ 3 ہفتے کی بجائے آپ 300 ہفتے دے دیں، لیکن جو قیمتیں بڑھی تھیں اور جس کی اس کمپنی نے اعتراف کیا تھا، اس کمیٹی نے، کہ ہاں قیمتیں بڑھی ہیں اور اس مینوپولیشن کے نتیجے میں بڑھی ہیں، تو جب جرم ثابت ہو گیا تو اس جرم کو انڈو کر دیجئے، قیمتیں نیچے لے آئیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان قیمتوں کا را مٹیریل تو اسی پرائس کے اوپر مل رہا ہے، ان پٹ تو اسی پرائس کے اوپر ہے جس پرائس کے اوپر پہلے تھی. تو اب یہ جو چیزیں بڑھی ہوئی ہیں، جس میں ایک اندازے کے مطابق چینی اور آٹے میں 200 ارب روپے کے قریب اب تک لوگوں کی جیب سے نکل کے منافع خوروں کی جیب میں جا چکے ہیں، یہ اسے واپس لانا تو حکومت کا کام ہے. یہ ہے جی آج کے ہمارے موضوعات، اس کے اوپر بات کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں احمد وقاص ریاض صاحب. آپ کالمسٹ ہیں، روزنامہ جنگ کے اندر کالم لکھتے ہیں، اور کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہ چکے ہیں ایک دور کے اندر، ایک گزشتہ دور میں. بہت شکریہ احمد صاحب. اور ان کے ساتھ ہیں ہمدم دیرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، ہمارے بیورو چیف لاہور، اور ان کے ساتھ ہمیں اسکائپ پہ جوائن کریں گی جناب مونا عالم صاحبہ. اور مونا عالم جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور قومی ٹی وی کے اوپر اپنا پروگرام بھی کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی جوائن کرنے کا. فون کے اوپر ہمیں جوائن کریں گی بینش سلیم صاحبہ. آپ بھی ٹی وی اینکر ہیں اور بہت جسے کہنا چاہیے کہ تیز پروگرام ہوتا ہے آپ کا. چاروں اصحاب کا بہت شکریہ. شروع کر لیں کرونا سے ہی، چونکہ آپ نے ابھی وہ لگایا ہے سینیٹائزر، تو میں نے کہا کرونا سے شروع کر لیتے. یہ جو سر پیک کی طرف جا رہے ہیں ہم، ظاہر ہے کہ امریکہ کی ہم سے 1 ماہ پہلے پیک ہو گئی تھی، اور اب ہم بھی وہ کرونا سائیکل کے پیک کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم نے اس دوران جو ہے وہ نرم کر دیا. ویسے لاک ڈاؤن کو ڈاکٹر تو چیخ رہے ہیں کہ بڑے حالات خراب ہو سکتے ہیں اس فیصلے کے نتیجے میں. کیا سمجھتے ہیں آپ حکومت کے اس پورے اقدام کو؟ السلام علیکم رضی صاحب. کرونا کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ فار دا لاسٹ 2-3 مہینے سے اب میجر ٹاپک یہی رہ گیا، اور دنیا بھر میں یہ چیز ایسی ہے جس نے ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا. پاکستان میں دیکھا جائے تو کرونا کے پیشنٹس جو ہیں انیشلی باہر سے لوگ آئے، اس کے بعد یہاں پہ ڈیفرنٹ طریقے سے وہ سپریڈ ہوا. تو اب جو اس وقت لاک ڈاؤن ہم جو ہے ان بٹوین ہیں، کہیں پہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اور جس طریقے سے ہے وہ بھی پوری طرح مکمل نہیں ہے. اب ساری دنیا والے جو ہیں وہ ہمیں بھی خبردار کر رہے ہیں. ہمارے ہمسایہ ہندوستان ہے، انڈیا ہے، جنہوں نے بڑے وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے جی مینیج کیا، لیکن ان کی ڈیتھس جو ہیں وہ اب ان کی آبادی کے تناسب سے بہت کم ہے. تو خیر ہم اپنا اگر دیکھیں تو ہمارے جس حساب سے جتنے پیشنٹس
ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں یا جتنے امید کی جا رہی ہے کہ وہ چونکہ ہماری ٹیسٹنگ جو ایبلٹی ہے بڑی لمیٹڈ ہے، تو میرا خیال ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کے متاثرین میں شامل ہوں گے. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ڈیتھس کی تعداد بڑی کم ہے ہمارے، اور کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ویسٹ میں، یورپ میں یا یو ایس اے میں جب یہ پھیلا اس کے بعد ڈیتھس جو تھی ان کا ریٹ بہت زیادہ تھا اور مینیجیبل نہیں تھا. اب یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی وہ پیک آئی نہیں ہے احمد صاحب، ابھی ہم اس کی طرف چل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مئی میں آئے گی وہ پیک. جی وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن دیر آر ڈفرینٹ ابھی تک اللہ کا شکر. جی اور ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ وہ پیک نہ آئے. ہم اس کو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک 14 ڈیز اور پھر اس کے بعد ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر جتنے بھی لوگ افیکٹ ہوتے ہیں یا افیکٹ کر سکتے ہیں ان کا جو ہے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ گزر رہا ہے بڑی تیزی سے، اور جو ہم سسپیکٹ کر رہے تھے جس سے یہ سپریڈ ہوتا ہے باہر سے آنے والے، تو شروع میں تو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں لیکن اب ہم نے بڑی حد تک مینیج کر لیا ہے ایئرپورٹس پہ اور کرنٹائن سینٹرز پہ ان کو. تو مجھے تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے بڑی حد تک اس کو قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. مولانا عالم، اس وقت امریکہ نے 20 اگست تک کا جو لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن سے سمارٹ لاک ڈاؤن، تعلیمی ادارے بند ہیں ان کے، جو بھی لوگ گھر سے کام کر سکتے ہیں وہ گھر سے کام کر رہے ہیں، اور 20 دسمبر تک کی انہوں نے یہ لائن دے دی ہوئی ہے. نئے ایڈمیشن ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں کے، نئے آن لائن ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آن لائن کلاسز ہی کریں گے جی ہم آپ کی، اور 1-2 سیمیسٹر آن لائن بھی ہو سکتے ہیں. نہ ہم نے تعلیمی حوالے سے کوئی پلان کیا ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھار بچے کی کوئی آن لائن کلاس بھی ہو جاتی ہے اور ہم اس پہ مطمئن ہیں. نہ ہم نے ورک فرام ہوم والا کوئی آپشن جو ہے وہ اپنے انٹرپرینور کو کہا ہے انٹروڈیوس کروائیں. اور اب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مئی کے تیسرے ہفتے میں ہمارے ہاں جو کیجویلٹیز ہیں وہ پیک کریں گی. امریکن سے جب پوچھا جاتا ہے ٹرمپ صاحب سے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو سیکنڈ ویو کی بھی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے کس بات کی تیاری کی ہوئی ہے جی؟ شکریہ رضوان صاحب. مجھے ویسے بہت اختلاف ہے. اگر ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی تیاری کہیں سے نظر نہیں آتی. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ اپنی لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، دیکھیں لاک ڈاؤن میں پاکستان میں بہت ایک کنفیوژن ہے اور بڑا ایک کیوٹک قسم کا ماحول نظر آتا ہے. صاف نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ہے تو کس نوعیت کا ہے، اس میں کتنی ریلیکسیشن ہے، پھر صوبوں میں اور وفاق میں جس قسم کا ڈسکنیکٹ ہے وہ بھی بہت تشویشناک ہے. ایک ڈیٹا انالیسس کی فرم ہے جو باقاعدہ حکومت کے ساتھ ان تمام معاملات پر انالائز کر رہی ہے اور ان کو ڈیلی بیسس پر خاص طور پر NCC میٹنگز میں انپٹ دیتی رہتی ہیں. اتفاق ہوا تھا، میں آپ سے آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے چیف ایگزیکٹو نے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے باقاعدہ بتایا کہ یہ جو 15 سے 25 مئی کی پیک بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان میں آئے گی، یہ ان کے انالیٹکس کے حساب سے ہے، اور انہوں نے جو ٹریجیکٹری آنے والے دنوں میں پریڈکٹ کی ہے کورونا وائرس کی، اس کے حساب سے یہ پیک ایکسپیکٹ مئی میں کی جا رہی ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر کیا ہے، ہمارے پاس کیا گیم پلان ہے یا کیا پلان آف ایکشن ہے، یہ چیز مسنگ نظر آتی ہے. اس میں ایک کلیئرٹی بھی بہت مسنگ ہے. جس قسم کی ہم آہنگی اور جس قسم کا کوآرڈینیشن ہونا چاہیے وہ ایک بڑا مسنگ لنک ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ورک فرام ہوم کا کوئی کانسیپٹ سرے سے نظر نہیں آتا. اس حوالے سے حکومت کو واقعی تمام جو نجی دفاتر ہیں ان کو تو پابند کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ ساتھ سرکاری دفاتر میں بھی یہ چیز بڑی پابند کرنی ہے حکومت کو کہ ورک فرام ہوم جتنا ہو سکتا ہے انکریج کرے. الٹا ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ جتنے بھی جو مالکان ہیں یا جو اونرز ہیں یا جو سیٹ لوگ ہیں، وہ ایک عجیب ایک انا کی انہوں نے ضد بنا لی ہے، اور وہ ان مشکل حالات میں بھی اپنے ملازمین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی خواہ ضرورت ہو یا نہ ہو وہ آفس آئیں اور اسی طرح سے کام کریں. ورک فرام ہوم کو ایک لگژری کے طور پر تصور کیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. یہ ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ فرعونیت کا تقاضا ہے کہ اگر اتنے مشکل حالات میں بھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ملازمین چھٹی کی شاید کوشش کر رہے ہیں آپ سے لینے کی اور اس وجہ سے وہ یہ آپ سے مانگ کر رہے ہیں، تو یہ بہت ان کی غلط فہمی ہے. شاید ان کو لگتا ہے کہ کوئی ڈسکنیکٹ ہے ان کا بالکل دنیا سے، اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا بھر میں کیا پریکٹسز ہو رہی ہیں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے. ہمارے سکولز میں بھی جسٹ لاسٹ لائن، یہ بڑی ضروری بات ہے، واقعی ابھی تک کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی ہے. پتہ یہ کرنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ایگزامینیشنز کب ہوں گے، جو بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا چیزیں ہیں.
निजी स्कूल इस हवाले से फिर भी कुछ सरगर्म नजर आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर ये पॉलिसी मिसिंग है। 18वीं तरमीम के बाद ये डिवॉल्व हुआ हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन इसलिए इसी वजह से तमाम स्टेक होल्डर्स को और सूबों के जितने वुज़रा हैं, वफाकी वजीर, सबको एक साथ बैठकर इस पर एक हिकमत अमली बनानी है और यूनिफॉर्म हिकमत अमली बनानी है। ये ना हो कि सिंध में कुछ और हो रहा है, पंजाब में बच्चों के साथ कुछ और हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान की डिस्कनेक्ट एटलीस्ट पढ़ाई के लेवल पर बिल्कुल अफोर्ड नहीं किया जा सकता मौजूदा हालात। बिल्कुल ठीक है। पढ़ाई के हवाले ये वो अहम इश्यूज़ हैं। बिना सलीम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर हैं और जो हैं वो गुफ्तगू करने का ढंग भी जानती हैं, सलीका भी जानती हैं। बिना ये जो इस वक्त हम कोरोना के अंदर हैं, कौमों की हमें स्ट्रेटजी नज़र आती है। अमेरिकन को देखें, 20 अगस्त तक उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने कहा जी हम फर्स्ट वेव भी देख रहे हैं और सेकंड वेव का भी खदशा है, तो हमने वर्क फ्रॉम होम की बात कर दी। मैंने मोना के सामने भी यही क्वेश्चन रखा। हमारे यहाँ अभी तक तो हम लॉकडाउन नो लॉकडाउन के अंदर थे, अब हमने पूरी तरह ओपन कर दिया। डॉक्टर चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप बहुत बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट करने जा रहे हैं, आप मिक्स कर रहे हैं लोगों को और अनजाने में जो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मतलब हमें आप मेरी रहनुमाई करें, हम चाहते क्या हैं ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके? बिनिस बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब मुझे फोन पे लेने के लिए। मैं बात यहाँ से शुरू करूंगी कि बाय द टाइम मैं आपके शो के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हूँ और हम आपके शो में भी और मैं अपने शो में भी हम इस सोशल डिस्टेंसिंग को, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ वाली चीज को प्रैक्टिस करते हुए टेलीफोन लाइंस के जरिए या स्काइप के जरिए प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद इसको प्रीच करते हैं ना कि आपने एक डिस्टेंस रखना है। तो जब आप खुद किसी चीज को प्रीच करते हैं तो आपको उसके ऊपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना होता है। तो मैं बात यहाँ से शुरू करूंगी कि जैसे मैं आपके शो के अंदर पार्टिसिपेशन कर रही हूँ, इस टाइम पर टेलीविजन के ऊपर जो ब्रेकिंग न्यूज की जो पट्टियां चल रही हैं WHO की तरफ से, वो ये है कि वो WHO जो कि किसी पटवारी का इदारा नहीं है, किसी लिफाफे का इदारा नहीं है, एक बड़ा ही माना हुआ इदारा है और वो ये कह रहा है इस टाइम पर कि कोरोना के मजीद केसेस आएंगे, हम कोरोना के खात्मे से काफी दूर हैं। ये अपने आप में कह रहा है कि अभी कोरोना की जंग बहुत लंबी है, हमें इसको काफी प्लानिंग के साथ लड़ना होगा। जिस तरह से मेरे बाकी पहले पार्टिसिपेंट मैं मुन्ना को सुन रही थी, बहुत उन्होंने अच्छी बातें की, मैं उसी को मजीद ऐड ऑन करूंगी कि हमें करना पड़ेगा। आज एक छोटी सी खबर थी जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन ये आज मैंने देखा कि मेन स्ट्रीम चैनल्स पर ये किसी ने इस खबर को उठाया नहीं कि आप बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आप स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, आप एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि आपने अपनी कौम को पढ़ाना कैसे है आगे इस क्राइसिस, इस पेंडेमिक में। तो ऐसे में जो मसाजिद के लिए SOP बनाया गया था, पुलिस तो ठीक है उनको देख ही रही थी। अब पंजाब में, जिस सूबे में आप और मैं बैठ करके अपना शो करते हैं, पंजाब में टीचर्स को ये ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं कि वो ये चेक करेंगे कि जी आया मसाजिद के अंदर वो SOP पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कालीन जो है वो उठाए गए हैं और जो नमाजी हैं उनमें 3 फीट का या 6 फीट का फासला है कि नहीं है। और सिर्फ मैं ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि इस टाइम पर स्कूल्स नहीं है, कभी कभार जैसे आपने फरमाया कि ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, तो हमारे टीचर्स को बजाय इसके कि कोई एकेडमिक प्लान वेव आउट किया जाए कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए, उनका हर्ज भी ना हो और हम सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ का भी प्रचार कर सकें। ऐसे में टीचर्स की ड्यूटी लगा दी आपने मसाजिद में ये चेक करने के लिए कि SOP पूरे करें। ऊपर से आप उन टीचर्स को ऑन नहीं कर रहे, किसी मीडिया पर ये खबर नहीं चली। मैं आपसे ये खबर यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। मेरी बदकिस्मती, मेरी बदबख्ती कि मैंने अपने शो में भी ये खबर डिस्कस नहीं की। हालांकि मैं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि इतने हाई लेवल पे इतने इंपॉर्टेंट तकर्रियां हो रही हैं, इतने इंपॉर्टेंट तबादले हो रहे हैं, कोरोना का सीन बहुत आगे जा रहा है। 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट की बात हो रही है, नैब ऑर्डिनेंस फारिग हो चुका है, उसको एक नया ऑर्डिनेंस लाने की बात हो रही है क्योंकि आपकी पार्लियामेंट कानून साजी में नाकाम हो गई। तो ऐसे में मैं इस खबर को कैसे डिस्कस कर पाती? ये मेरी नजर में बहुत बड़ी खबर है। जब आप ये बात करते हैं कि बच्चे क्या करें या हम घरों में बैठकर क्या करें, हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे, हमें इस सिचुएशन को सीरियसली लेना होगा। पहले हमें ये सबको मानना होगा कि कोरोना एक सीरियस चीज है, ये कोई बहाना नहीं है, ये एड लेने का बहाना नहीं है, ये अपनी नाअहली छुपाने का बहाना नहीं है, ये काम चोरी का बहाना नहीं है। ऐसे टाइम पर हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सिर्फ हुकूमत की बात नहीं करी, मुझे आपको एज अ पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए भी इसको सीरियस लेना होगा। और जब हम सीरियस लेंगे तो खुद ब खुद ही जो चीजें हैं वो अपने उसमें फॉल करना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं भट्टी साहब की तरफ जा रहा हूँ। भट्टी साहब, ये जो हमारी
ذمہ داریاں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے ایشو ہیں نا، مطلب کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ آج کس سے مل رہے ہیں، بہت بڑا ایشو ہے، اس سے میرے بچوں کے مستقبل کے اوپر کیا فرق پڑنا ہے، یہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، یا میرے سامعین کے بچوں کے مستقبل پہ کیا اثر پڑنا ہے، اس کی کوئی ہم امپورٹنس نہیں دیتے۔ ہم یہ جو فریولس قسم کی چیزوں کو، سپر نیچرل قسم کی چیزوں کو اپنے اوپر منطبق کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر رونا پٹنا پا دینے ہیں کہ 50 تو 100% جو ہے وہ قیمتیں ود گئی نے، تو وہ تو پھر ایسے ہوگا نا جی جب ہم اصل ایشوز کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ بٹی صاحب ایسا بڑے مشکل لفظ آپ نے اردو کے بول دیے ہیں، میں اس میں آسان آپ کو کر دیتا ہوں، اپنے ناظرین کے لیے بھی، سامعین کے لیے بھی، اور جو حاضرین ہیں ان کے لیے بھی۔ ایک بڑا مزیدار ٹرم حکومت نے متعارف کرائی ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ اچھا، تو میں نے آج ایک چیز دیکھی ہے کہ مارکیٹیں بند ہیں لیکن دکانیں کھلی ہیں، ایک کمال کام ہوا ہے۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے، تو دکانیں مارکیٹوں میں نہیں ہوتی؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی، مارکیٹیں بند ہیں، اچھا، ہال روڈ پوری بند ہے، اچھا ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ اب آپ پوچھیں کیسے؟ اس کا بڑا آسان تھا کہ وہ لوگ شٹر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچہ اندر تھا، فون باہر پڑا ہوا ہے، یا اس کو وہ انٹرکام رکھا ہوا ہے، وہ کوئی گاہک آیا جی ہے ہمارے پاس، اس کو اندر انٹرکام کرتے ہیں، وہ سامان لا کے باہر آپ کو دے دیتا ہے۔ دکان آپ کی بند ہے، مارکیٹ بند ہے، لیکن دکانیں کھلی ہیں، آپ کو چیزیں مل رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ سڑکوں پہ آ جائیں تو آپ اپنے یہ آفس کے باہر دیکھ لیں، جہاں سے مرضی دیکھ لیں، لوگ اس طرح پھر رہے ہیں کہ چھٹی کا ماحول ہے، جیسے کوئی چھٹیاں ہوئی ہیں، موج کریں، کوئی بڑی بہن کی طرف، کوئی بپو کی طرف، سب جا رہے ہیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے۔ اب یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے نا، یہ ہمیں مروائے گا۔ ہم اسی طرح ملنا شروع کر دیا ہے جس طرح ہم نے اس بیماری سے قبل ہم بالکل بے فکر پھرتے ہیں۔ مساجد کی بات کی، بڑی اچھی بات کی، بینش نے بھی، مونا نے بھی بات کی تھوڑی سی۔ مساجد پر ہم بات کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے پہ خدا نہ خواستہ فتویٰ بھی لگ سکتا ہے، لیکن جس مرضی مسجد میں میرے ساتھ رئیس صاحب آپ چلیں بھی اٹھ کے، اس میں کسی میں بھی 50-100 سے کم لوگ نہیں ہیں جو تراویحاں پڑھے اور ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ جو 20 نکاتی ایجنڈا تھا کہ کلورین سے فرش دھلیں گے، وہ کلورین کون لے گا ان سے؟ مجھے بتائیے کہ مساجد میں کلورین کون دے گا؟ اور وہ کیا امام مسجد کی ڈیوٹی ہے؟ کس نے عمل درآمد کرانی ہے؟ کلورین آپ کیمیکل مارکیٹ میں چلے جائیں، وہ کھلی ہیں مارکیٹس، لیکن وہاں پہ وہ آپ کو کلورین نہیں بیچ رہے ہیں۔ اچھا، کلورین جدھر بکنی تھی یا جدھر سٹور ہونی تھی وہ چلی گئی۔ چونکہ ہمارا مبارک ماہ شروع ہو چکا ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم تو خانہ کعبہ میں اگلے کی جیب کاٹ دیتے ہیں، تو ہم نے باقی کیا کرنا ہے؟ صحیح۔ تو آپ یہ کرونا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہے، خدا ہے، بالکل ہے، کیونکہ جب ان کے پاس جو رات قبر وچے او قبر سے باہر نہیں، جی بس اس کے بعد ختم ہو گیا کہ جی کوئی چیز نہیں، آپ گلے ملیں اور مساجد میں جائیں، نماز کے بعد وہ گلے بھی ملتے ہیں، امام مسجد سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، حکومت کدھر ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ چیف منسٹر صاحب اگر وزیر صنعت سے ملاقات کرتے ہیں، وزیر قانون سے ملاقات کرتے ہیں، کابینہ بھی اتنی لمبی ہے کہ مجھے ذہن میں نہیں آتی۔ آپ کے دوست سمیع اللہ چودھری صاحب سے بھی بات کرتے ہیں جی، وہ بھاولپور سے اسپیشلی ان کو بلایا گیا کہ بھائی جان آٹا، انہوں نے کہا مہنگا کر دیں، مہنگا ہو گیا۔ اب آپ بیماری کو پکڑیں گے یا مہنگائی کو پکڑیں گے؟ دونوں ہی قابو میں نہیں آ رہی نا۔ اور ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن، کون سا لاک ڈاؤن؟ یا لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے جی دیہڑی دار مر جائیں گے، وہ دیہڑی دار تو پہلے ہی مرا ہوا، اس کو تو کام مل ہی نہیں رہا۔ لوگوں کے 6 لوگوں نے گھر بنا کر، انویسٹرز نے، سرمایہ کاروں نے گھر بنا کر رکھے ہوئے ہیں، پلاٹنگز کی ہوئی ہیں، سرمایہ ہی نہیں ہے، کہاں سے لوگ گھر خریدیں گے؟ آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ کسی انڈسٹری کو تو چلنے دیں نا، آپ سمارٹلی چلوائیں، لیکن اس طرح نہ چلوائیں۔ چائنا نے کیا نا سمارٹ لاک ڈاؤن، انہوں نے چلوا لیا۔ اسپین، اٹلی میں بھی اب سمارٹ ورک آج شروع کر دیا انہوں نے۔ ہم نے تعلیم کو کیا کیا؟ ہم نے بچے گھر بٹھا دیے، بچوں کو چھٹی کھلی دے دی کہ نیٹ فلکس دیکھیں، فلمیں دیکھیں، آپ لوگ پیسے بنائیں، وائی فائی جو ہے وہ ڈبل استعمال کرتے ہیں، وہ کریں، کیبل دیکھیں آپ۔ ہم نے ان کو تعلیم کی طرف نہیں لگایا۔ حالانکہ یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر کلاس چینج ہوتی ہے۔ مونا کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں۔ مونا، یہ جو ہم نے ابھی سوشل رسپانسبلٹی کی بھی بات کی، ہمارے ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں سوسائٹی کی، اور ہمارا یہ ہو رہا ہے، یہ ہم ذمہ داری کس کے کھاتے میں ڈالیں؟ ہم پیرنٹ ہیں، میں ہوں، ارسلان ہیں، اور ہمارے بچے بھی اس ایج کے اندر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں، احمد وقاص ریاض صاحب کے بھی، ہمارے بچے بھی اس ایج میں ہیں، ہم انہیں وقت دیں، لیکن ڈائریکشن آگے سیٹ نہیں ہے، اور ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ سوسائٹی نے، ریاست نے، اداروں نے دینی ہوتی ہے۔ لیک کر رہے ہیں وہ بچے تو سارا دن بیٹھے نیٹ فلکس دیکھتے ہیں۔ بس رضوان صاحب، المیہ یہی ہے کہ یہ قوم کا المیہ ہے، ہم تمام لوگ وہ چیزیں اڈیپٹ کر لیتے ہیں جو ہمیں آسان لگتی ہیں، جو چیزیں مشکل ہوتی ہیں، جس میں محنت درکار ہوتی ہے، تو ہم وہ اڈیپٹ ہی نہیں کرتے، ہم ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔
تو یہ تو ایک قومی المیہ ہے اس قوم کی حالت زار. بڑے بخوبی اگر ہم ان تمام باتوں کو کسی طرح سے سمرائز کریں جو ابھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں سب نے کی ہیں, تو شاید اس قوم کی المیہ کو ہم لوگ تھوڑا مزید ڈیسائفر کر پائیں. میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں. ابھی یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, مجھے اس ٹرمینالوجی سے شکایت ہے. اتنی مشکل ٹرمینالوجی ہے یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کہ اگر آپ اس کو سنیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ موبائل پہ لاک ڈاؤن, مطلب اسمارٹ فون پہ بھی لاک ڈاؤن ہے یا آئی پیڈ پہ لاک ڈاؤن ہے, تو اس وجہ سے اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کہا جا رہا ہے. جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کی کمپلیکیشن یہ ہے, اس کا نام جو ہے اس کا کوئی تال میل نہیں ہے کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیسے ہے. اصل بات یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر زیادہ کووڈ کے کیسز ہیں ہم ان جگہوں کو بند کر دیں گے, خواہ وہ کوئی گلی محلہ ہو, کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہو, کوئی شہر ہو, ان کو ہم بند کر دیں گے, ان کو سیل کر دیں گے مکمل طور پر, باقی چیزیں کھلی رہیں گی. اب بات یہ ہے کہ اس میں جو یہ سافٹ ویئر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ وہی سافٹ ویئر ہے جو حکومت نے ارادہ کیا ہے, جو ٹیررسٹ کو ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے ہم ایک سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں, IT بیسڈ سافٹ ویئر ہے. مجھے لگتا ہے اس کا ایک ٹرائل اینڈ ایرر پہلے ہونا چاہیے تھا. اس وقت اس کو ایٹ دس اسٹیج امپلیمنٹ کرنا اور اس کی امپلیمنٹیشن کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا کہنا, مجھے لگتا ہے اس وقت اس پوری ٹرمینالوجی نے ہم تمام کو کنفیوز کیا ہے. میں بڑے کم ٹاک شوز دیکھتی ہوں جہاں پر اس کا مطلب ایون پینلسٹ کو کوئی سمجھ آ رہا ہوتا ہے, اور یقین کیجئے میں ان کو بلیم نہیں کروں گی کیونکہ واقعی یہ بڑی مشکل قسم کی ٹرمینالوجی ہے جو لوگ بہت ہی عام فہم زبان سمجھتے ہیں. آپ نے ان ٹھیک ہو گیا ایک سوال ٹھیک ہو گیا سوال کرنا بریک ہو گیا. میں بینی سلیم صاحبہ کو لینا چاہ رہا ہوں. بینی صاحبہ, یہ جو ہم سمارٹ لاک ڈاؤن اور میری طرح کے ہیلدی لاک ڈاؤن کی بحث میں پڑ گئے ہیں, اور اصل میں جو آبجیکٹو ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جا رہا کہ اگر تو بھائی ہم نے اس کو جو علاقے بند کرنے ہیں اس کو سختی سے بند کروائیں, اور اگر ہم نے بند نہیں کرنے ہیں تو ان کو کھولنے دیں. حکومت نے نہیں کھولی, ضد رکھی. رمضان کے اندر قیمتیں جو پہلے بڑھی ہوئی تھیں وہ مزید بڑھ گئیں, اور بھی اس طرح کے ڈیزاسٹر آ سکتے ہیں. یہ وہ کیوں فیل نہیں کرتے جی؟ 400 روپے پہ ریٹ چلا گیا لیمو کا. یہ وہی لیمو ہے کہ جب کرونا آیا تھا تو جو نہیں بھی کھاتا تھا نا تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی گرم پانی کے اندر لیمو ڈال کے پی لیں کہ چلیں جی وٹامن سی آپ کے اندر بڑھے گی. تو یہ تو پرائس ریٹ ہے, لیکن دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ پرائسز کا ایسا ہو رہا ہے. لیکن یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والی جو چیز ہے نا, اسمارٹ لاک ڈاؤن آپ کریں گے کیسے؟ اگین وہی جو میرے پارٹیسپینٹس نے کہا, میں انہی کی بات سے ایگری کرتے ہوئے ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. کیا ہمارے ملک میں اس لیول پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ ابھی آج ہی کا سب سے بڑا مدعا ہے جس کے اوپر سندھ شور مچا رہا ہے کہ سندھ میں کیسز نکلتے جا رہے ہیں. ہم سب دیکھ رہے ہیں وہ گور سندھ میں اور کیس ہو رہے ہیں. 22 اپریل تک یہ آپ کو گورنمنٹ ایپ پہ نظر آئے گا جو کہ آپ کو کورونا کے بارے میں اپڈیٹ کری ہے. 22 اپریل تک پنجاب میں کیسز اوپر جا رہے تھے, 23, 24, 25. آج کی تاریخ میں, آج کے دن کی میں آپ کو اپڈیٹ دے رہی ہوں کہ آج کے دن 300+ 301 جو ہے وہ مورٹیلٹی ریٹ ہو گیا ہے. 14,000+ جو ہے اوور آل پورے پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے افیکٹیو پازیٹیو آئے ہیں. لیکن پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ٹیسٹ اتنے ہو نہیں رہے تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کرونا کے کیسز ایک دم سے 22 اپریل کے بعد بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں. 22 اپریل کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اس چارٹ کو فالو کریں گے تو آپ کو باہر کے اندر اسٹیبلٹی ہی نظر آئے گی, اوپر نیچے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے کرونا کو کنٹرول کر لیا یا کرونا پنجاب میں ہے نہیں, وہ اس لیے ہے کیونکہ پنجاب کے اندر ٹیسٹ اس لیول پر نہیں ہو رہے. اچھا, اب یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, اور اپنی طرف سے یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اس کو کہتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ریپرزینٹیٹیو کی طرف کے اسمارٹ لاک ڈاؤن وہ ہے کہ جس علاقے میں کسی, فار ایگزامپل آپ گلبرگ میں ہیں, گلبرگ میں اگر آپ کی گلی میں کسی کو کرونا اللہ رحم کرے پازیٹیو نکل آیا تو آپ کی اس گلی کو بند کر دیں گے اور آپ سے ایک اگلی گلی کو بند کر دیں گے, جو باقی گلبرگ ہے اس کو کھلا رکھیں گے. لیکن اللہ کے بندو, ٹیسٹ کراؤ گے تو پتہ چلے گا یہ کیسے فیزیبل ہوگا کہ آپ جس گلی میں اس گلی میں ہر بندے کا کیا علاقے وائز ٹیسٹ ہو رہا ہے, کیا اسٹریٹ وائز ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. پھر دوسری بات آ جائیں, پھر دوسری بات بڑی مختصر چھوٹی سی ایک چیز ہے کہ نہ یہ پورے طریقے سے کاروبار کھول پا رہے ہیں, نہ یہ پورے طریقے سے لوگوں کو کام کرنے دے رہے ہیں. درزی کھولا, پلمبر کھولا, الیکٹریشین کھولا, درزی کپڑا کیسے سیے گا, اس کے پاس سوئی نہیں ہے, دھاگا نہیں ہے. پلمبر جو ہے وہ پلمبنگ کا کام کیسے کرے گا جب اس کے پاس نہ نلکا ہے نہ ٹوٹی ہے. جو الیکٹریشین ہے اس کے پاس سوئچ بورڈ نہیں ہے لگانے کے لیے کیونکہ یہ چیزیں مل نہیں رہی ہیں مارکیٹ سے. پنکھا آپ خریدنے کے لیے جائیں ان کے پاس وہ نہیں ہے. تو نہ کھل کے کام ہو رہا ہے, نہ پراپر طریقے سے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج لاہور چیمبر کے کچھ لوگ گئے, برانٹس روڈ کے جو ہیں احمد وقاص ریاض صاحب, وہ گورنر سے ملنے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کھولی ہے, تو کنسٹرکشن انڈسٹری کی تو ساری مشینری ہم نے پرووائڈ کرنی ہے.
ہمیں آپ نے بند کیا ہوتا ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری کہاں سے چلے گی؟ ہمیں بھی کچھ کھولنے کے لیے SOPs طے کر دیں تاکہ ہم بھی کھول لیں. اب یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے بزنس مینوں کے مختلف سیگمنٹس کی طرف سے. ظاہر ہے آپ نے کنٹراڈکشن رکھی ہے تو وہ ڈیکاٹمی تو آئے گی. دیکھیے رضی صاحب, پرابلم یہ ہے کہ اس وقت کسی کو بھی نہیں پتہ کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. اب جو گورنمنٹ کی بھی مجبوری ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ انہوں نے کھولنا ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کو جو ہے انہوں نے روکنا ہوتا ہے. اب مارکیٹس بند کی ہیں, کچھ ٹیلرز کھولے ہیں, تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ بیک لاگ جو ہے وہ سلائی کر رہے ہوں گے, الٹریشن کر رہے ہوں گے. اگر ہر چیز پوری کھول دی جائے تو یہاں پہ خلقت باہر آ جائے گی. تو وہ دونوں چیزوں کو بیلنس رکھ کے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں تھوڑا سا ذکر کروں گا وہ کہ ورک فرام ہوم والا جو ہے ہماری ابھی قوم میں وہ کانسیپٹ, وہ چیزیں, وہ ٹریننگ وہ ہے ہی نہیں. ہم اگر انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں تو وہ فیس بک اور اس کی حد تک. اب ورک فرام ہوم کے لیے یو ہیو ٹو بی ٹرینڈ, آپ کو ان چیزوں کا, گیجٹس کا, ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے حالات کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ارسلان صاحب. نہیں, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا احمد صاحب سے کہ ہمیں جو گیجٹس کا بات کر رہے ہیں یا جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں ان سے ہم لوگوں کی چیزیں ہیک کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھائے اپنے فون سے. 10 فون ہیک کر لیتے ہیں, لوگوں کی کالز ٹریس کر لیتے ہیں, تو ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن درزی حضرات کی آپ نے بات کی, جب درزی بالکل کھولیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر اس کو سوئی دھاگا اور وہ بٹن نہیں ملیں گے تو وہ خالی بٹنوں کے بغیر تو کوئی بھی نہیں اس سے چیز خریدے گا. سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا کبھی بھی. ہمیں سمارٹ آئی فون کا پتہ ہے, سمارٹ فونز کا پتہ ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن دنیا بھر میں نہیں ہوا کرتا. یا لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اور ہم دونوں کے بیچ میں آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا کر ہم نے عجیب کام کر دیا. کھول دیں, ناکے لگا دیں, پولیس کو ہم گالیاں پڑوا رہے ہیں کہ کیا کرتے جا رہے ہیں. ہم کم از کم ایک طرف فیصلہ کر لیں جی کہ ہم نے بند کرنا ہے یا نہیں کرنا. نہیں کرنا تو کھول دیں, تاکہ پھر دیکھی جائے گی جس نے مرنا ہے وہ پھر اللہ ہے, اللہ بچا لے گا. اللہ بچا لے گا. یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بیچ کا کوئی واقعہ یا جگہ نہیں ہوتی. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. کنٹروورسی جو تھی دوسری وہ یہ تھی کہ 4 اپریل کو ایک رپورٹ آئی تھی, پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں اس کا فورنزک ہوگا, جی آڈٹ ہوگا, فورنزک آڈٹ ہوگا. 25 کو گئی, اور پھر سائبر کرائم جو ہے وہ سائبر نہیں جی وہ فائنینشیل کرائم جو ہے FBI کا ونگ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک دفعہ پھر ہمیں اس کے لیے 3 ہفتے مزید چاہیے. بین سلیم صاحبہ, ٹھیک ہے جرم تو ہو گیا, مطلب قیمتیں بھی اوپر چلی گئیں, آپ پکڑے بھی گئے, لیکن قیمتیں وہیں پہ ہیں. آپ سے اور میرے سے چارج جو ہے وہ شوگر کو یا فلور کو یا دوسری چیزوں کو اسی ریٹ پہ کیا جا رہا ہے. اور مجھے تسلی یہ دی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے رپورٹ جاری کر دی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے رپورٹ جاری نہیں کی. ارے بھائی میرا کنسرن تو یہ ہے کہ وہ قیمتیں واپس لائیے. یہ کب تک چلے گا؟ یہ مطلب ہے کہ کیا ہمیں اس کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا؟ رضوان رضی صاحب, اور اتنے سادہ تو آپ بھی نہیں ہیں جتنی سادگی سے آپ نے سوال پوچھ لیا, یا آپ کو بھی پتا یہ تو ایسے ہی چلے گا. پاکستان کے اندر اسکینڈلز ہوتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں چلیں کچھ نہ کچھ اسکینڈلز کی تحقیقات بھی ہو جاتی ہیں, یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ہاں, تحقیقات کو منظر عام پر لانا یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک رپورٹ ہوتی ہے جس کو شائع کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, یہ بڑی بات ہے, اس کے اوپر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم نے کیا بھی ہے. لیکن اس کے بعد کیا, اس کے بعد کیا مطلب اگر کرپشن ہو رہی ہے عوام کی جیب سے, اگر اس سے بڑی چارج شیٹ کوئی نہیں ہو سکتی کسی کے خلاف. اس کے لیے مزید اگر آپ کو رپورٹ کا ٹائم چاہیے, چلیں ٹھیک ہے جی وہ بھی آپ کو دے دیا. آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتی ہوں, یہ فردوس عاشق عوان صاحبہ کے بھی نہیں ایک یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ نے آئی ڈونٹ نو آپ کی نظر سے گزرا کہ نہیں گزرا, فردوس عاشق عوان صاحبہ کی ایپ دا مشیر جو آخری ٹویٹ ایس مشیر تھی وہ انہوں نے 11 بجے صبح کی ہوگی, کوئی 2 دن پہلے, اور 11 بجے صبح کی, اور اس ٹویٹ میں یہ لکھا کہ بھائی ہم جو ہیں حکومت نے اپنے کچھ ایسے لوگوں کا نام سامنے لے کر آئی ہے جو کہ کسی اسکینڈل میں انوالو ہیں, اور شہباز شریف کو انہوں نے ٹویٹ میں مخاطب کیا کہ کیا آپ کی حکومت میں ایسا ہو سکتا ہے یا آپ کی پارٹی میں ایسا ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے فردوس عاشق عوان صاحبہ کو اپنا عہدہ بھی کھونا پڑا, کیونکہ حکومت کہیں نہ کہیں یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ
یہ ایکسیپٹنس ان کی طرف سے ہے کہ دیکھو بھائی ہم نے اپنے بینچز پہ لوگوں کا صفایا کیا. اب جو مزید ٹائم مانگا گیا ہے, جو مزید سزا اور جزا کے کانسیپٹ کے لیے ٹائم مانگا گیا ہے, وہ اسی لیے مانگا گیا ہے کہ تاکہ کم سے کم ڈیمیج کنٹرول ہو اور کیبنٹ پر بات نہ لائی جائے. مسرور بختیار صاحب کو بچا لیا جائے, یا آپ کے جو سی ایم ہیں آپ کے یہ پنجاب کے عثمان بزدار صاحب, ان کو بچا لیا جائے. تو انفارچونیٹلی آپ کو بڑا دکھ ہوگا میرے منہ سے سنتے ہوئے کہ سزا تو نہیں ہونے والی ہے, آپ کو رپورٹ سے اکتفا کرنا پڑے گا. آگے کوئی سوال ہے تو آپ کا پوچھیے. نہیں کیوں کرنا پڑے گا جی, مطلب پھر ہمیں اتنا زیادہ بزنس, ہمیں اتنا زیادہ پھر یہ اچھالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پڑا رہنے دیتے, گم پڑا ہوا تھا, یہ ہم نے پہلے اس کو اچھال بھی لیا. تو کیا ہم سے غلطی ہو گئی حکومت سے کہ وہ بے وقت اچھال بیٹھی, یا میرا مطلب ہے کہ درمیان میں سے ان ایکسپیکٹڈ نکل آیا؟ ایک اسکول آف تھاٹ رضوان رضوی صاحب اس بارے میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ خبر دی نہیں گئی, یہ خبر لیک ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے شہباز گل کے ذریعے اون کیا گیا. ایک اسکول آف تھاٹ تو یہ بھی کہتا ہے. ظاہری سی بات ہے یہ ایک بڑا مارکیٹ کے اندر بڑا ریومر ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہوئی. لیکن آپ خان صاحب کو جانتے ہیں, خان صاحب بھی نا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرح اسمارٹ پلے کرنا شروع ہو گئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ پورا ہو چکا تھا, کب تک جہانگیر ترین صاحب کا وہ بیگیج اٹھاتے, ان کو کسی طرح سے رفع دفع کرنا تھا. خان صاحب بڑے اچھے اسٹریٹ فیس کے ساتھ آئیں گے اور لوگوں کو کہیں گے آپ کو تو پتا ہے کہ میں کمپرومائز نہیں کرتا, بس ٹھیک ہے جہانگیر ترین صاحب کو. لیکن اپنی کیبنٹ پر اپنی اللہ تعالیٰ عزت رکھنے والا ہے, دیکھتے ہیں وقت کیا بتاتا ہے. لیکن میری ناقص رائے میں آج کی تاریخ میں جو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں, آپ دیکھ لیجیے گا کہ جب بھی مزید جو 25 تاریخ کو رپورٹ آنی تھی وہ 3 ہفتے آگے ڈیلے ہو گئی, یا جب بھی آئے گی وہ رپورٹ, آپ اس میں دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کی جو کیبنٹ ہے اور جو اس وقت ان کے قریب لوگ ہیں ان کو کلین چٹ ملے گی, جہانگیر ترین کو نہیں ملے گی. بالکل ٹھیک. بالکل ایک سیدھی بات ہے, خان صاحب کی جگہ ہوں گے آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی جواب دیں گے کیا کروں بھائی, میں یہ 2 نمبری, میں یہ کرپشن اور یہ ساری چیزیں میں نہیں کہتی. تب جہانگیر ترین صاحب نے کام ہی ایسا کر دیا تھا کہ مجھے کرنا پڑا. ٹھیک ٹھیک. اچھا مونا, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے وفاقی حکومت کے اندر اور صوبائی حکومت کے اندر فیصلہ سازی کے فورمز ہوتے ہیں. سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لیا, انہوں نے کہا کہ جی نہیں, یہ فورم جو ہے نا اس کو ایکسپینڈ کر دیتے, کیبنٹ فل ڈیسیجن لے گی. اچھا, کیبنٹ کے پاس جو سمری آنی ہے یا جو فیصلہ کی جو وہ فیصلہ آنا ہے کہ جناب اس کو انڈورس کر دیجئے یا ریجیکٹ کر دیجئے, وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی سے آنا ہے. اس کے اوپر پھر فیڈرل کیبنٹ کا ایک ممبر بیٹھا ہوا ہے. ان دونوں فورمز کو کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے. عدلیہ نے اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہوا ہے, قانون سازی سے وہ فورم بن گیا ہوا ہے. اب ایشو کیا ہے, جب ان 2 فورمز نے ایک فیصلہ لیا ہے, غلط لیا ہے صحیح لیا ہے, یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن جب آئینی فورم نے ایک فیصلہ لے لیا ہے تو وہ تو چیلنج نہیں ہو سکتا کسی فورم کے اوپر. تو ہم اس پانی کے اندر جو ہے وہ مدانی ڈال کے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ دیکھیں, چیلنج بالکل کانسٹیٹیوشنل کور تو حاصل ہے فیصلوں کو بھی, ای سی سی کے, پھر ای سی سی کے تمام فیصلے کابینہ میں جاتے ہیں, وہاں سے نوٹ ہوتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان یا جو بھی وزیر اعظم ہو وہ اس کو چیئر کرتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو چیزیں ہیں کانسٹیٹیوشنلی دیر از نو ہارم, لیکن یقیناً جب میرے اوپر, آپ کے اوپر, عوام کے اوپر جب برنٹ پڑے گا تو یقیناً عوام کی چیخیں نکلیں گی. یہ تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ عوام کو آپ مزید پریشرائز, ان کو مہنگائی کا ان کے اوپر بوجھ لاتے چلے جائیں اور ان کی کوئی آواز نہ نکلے. تو اسی لیے آواز نکلی, اور اسی لیے پھر اسی پریشر کی وجہ سے جس طرح کا پریشر ایگزرٹ ہوا, پہلے آٹا کرائسس, پھر چینی کا کرائسس, جس طرح سے امپورٹ ہوئی, پھر ایکسپورٹ دوبارہ, پہلے ایکسپورٹ ہوئی پھر امپورٹ کی گئی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے, سبسڈیز دے کر باقاعدہ طور پر اس کو امپورٹ کیا گیا, ایگزیمشنز دی گئی جو ایکسپورٹ دوسرے ممالک جہاں سے کر رہے تھے, کبھی افغانستان بھیج دیا آپ نے. تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جہاں پر ہمیں ایک مسنگ لنک نظر آتا ہے. یہ تو ایون وفاقی کابینہ کے خود جو اراکین ہیں جو ای سی سی میں بھی بیٹھتے ہیں, لائک علی زیدی ہیں یا ایون شیخ رشید ہیں فار دیٹ میٹر, وہ تو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان فیصلوں کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. تو ان کی اپنی کابینہ کی طرف سے بھی یہ پریشر تھا, اور آپ اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی میرا خیال ہے اس وقت ہم تمام کو کنسیڈر کرنی چاہیے, کیونکہ کسی بھی جو یہ اسکینڈلز والی بات ہے, اسکینڈلز اس طرح کی قیمتیں بڑھنے, اتار چڑھاؤ کے اسکینڈلز ہر حکومت میں رہے ہیں, ان کے اوپر ذمہ داری اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس میں یہ لوگ کبھی اس بات کی رعایت نہیں کریں گے کہ وہ کون کر رہا ہے, ڈوئر کون ہے, خواہ وہ ان کے اپنے رینک سے کیوں نہ ہو. تو اس وجہ سے یہاں پر پریشر زیادہ تھا. اسی وجہ سے ڈسپائٹ دا کانسٹیٹیوشنل کور یہ ایف آئی اے کو باتیں گئی. آپ کو پتا ہے کہ جب سے واجد ضیاء صاحب ایف آئی اے کے ڈی جی بنے ہیں تب سے کافی سارے جو نیب کی چیزیں ہیں
وہ FIA منتقل ہو گئی ہیں. نیب کے باقاعدہ بلکہ چیئرمین صاحب بھی کافی دفعہ اس میں تھوڑے سے ان ایزی نظر آتے ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا انہوں نے اسکینڈل کے بعد بھی خود سے آفر کیا تھا کہ ہم اس کرائسس کو خود بھی پروب کریں گے, یعنی نیب پروب کرے گا. حتیٰ یہ کہ یہ جو کمیٹی بنی تھی اور یہ جو ریولیشنز آئی تھی, رپورٹ جو شائع ہوئی تھی, وہ تمام FIA کے انڈر تمام چیزیں ہوئی تھیں. اس میں ایون خفیہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے بھی نمائندگان شامل تھے. تو اس لیے اس کی ٹرانسپیرنسی پہ یا اس کی اوتھینٹسٹی پہ مجھے لگتا ہے کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو شوگر مافیا جن کو ہم کہتے ہیں, یا جو چینی کا یہ جو کاروبار ہے, اس میں حکومت کے الائز کے بھی نام تھے. خسرو بختیار صاحب, جہانگیر ترین, یہ تو حکومت کے اپنے وزراء ہیں. کہ وہ چلے جہانگیر ترین صاحب وزراء نہیں, لیکن ایگریکلچرسٹ کے طور پر ان کو ہر چیز کو چیئر کرایا جاتا تھا جس کا تعلق زرعی شعبے سے ہوتا تھا. پھر ایون اس میں نون لیگ کے بڑے نامی گرامی جو نام آ رہے تھے, اس سے بھی بڑا سکینڈل پیسوں کے حوالے سے, پیسوں کے کوانٹم کو لے کر جو IPPs کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں, وہ بھی سکینڈل تھا. اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بیگاس کا جو بائی پروڈکٹ ہے, جو شوگر انڈسٹری کا ایک بائی پروڈکٹ ہے, اس کو بھی ایک زمانے میں پالیسی کے طور پر حکومت نے انکریج کیا تھا کہ آپ اس سے بجلی بھی بنا سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو بجلی کے گھر تھے ان کے اوپر بھی حکومت نے بڑی ساری رعایات دی تھی. اور جو یہ معاہدے ہوئے تھے اس پہ بے پناہ ہمارے قومی خزانے کو لاس ہوا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوانٹم کے حساب سے وہ بڑا سکینڈل ہے. چینی اور آٹے سے بھی بڑا سکینڈل پیسے مالیت کے حساب سے یہ جو IPPs کا سکینڈل ہے یہ ہے. تو اب یہ ہے کہ حکومت نے اپنے پلیٹ میں مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزیں جمع کر لی ہیں. چینی سکینڈل, آٹا سکینڈل, ایون IPPs کا جو یہ سکینڈل تھا اس میں بھی جو نام ابتدائی طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں وہ بھی وہی نام ہیں. لیکن یہ جو کچھ فیملیز ہیں یا جو ایلیٹس ہیں, اشرافیہ ہیں, جو اس ملک میں ہر دور میں کسی کی بھی حکومت ہو تو وہ لوگ بڑے آگے آگے رہتے ہیں, رول کرتے ہیں. اور اگر کوئی بھی حکومت ان کو چھیڑنے کی کوشش کرے تو ان کے اوپر ایک پولیٹیکل کاسٹ آتی ہے. اس سے شاید مجھے لگتا ہے ہمیں انکار نہیں ہوگا. تو اب مجھے نہیں پتا کہ پولیٹیکل کاسٹ ظاہر ہے اس کی بہت آئے گی. اور جہانگیر ترین صاحب جتنے قریبی رہے ہیں ساتھی جناب عمران خان کے, اور جو ان کا ایک رول رہا ہے آزاد امیدواروں کے ساتھ, میں پھر بھی یہ امید کروں گی اچھے نوٹ پر کہ اس عوام میں جو کہ آلریڈی کورونا سے بے حد سخت دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں, اور کورونا کی یہ جو لہر ہے صرف اور صرف مایوسیاں عوام کے لیے لے کر آئے ہیں. لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں, خاص طور پر جو بلو پاورٹی لائنز رہ رہے ہیں ان کے لیے زندگی اور اجیرن ہے. تو ان مشکل حالات میں ان کے لیے مایوسی نہیں پھیلاؤں گی. میں پھر بھی ایک امید کی کرن ضرور دکھاؤں گی کہ اس پولیٹیکل کاسٹ کو عبور کر کے واقعی ان کیریکٹرز کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اس کے لیے جناب عمران خان صاحب کا جو اپنا سلوگن ہے, ان کے اپنے لیے PTI کے لیے جو پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ بہت بڑی ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے اپنے اوپر. بالکل ٹھیک. احمد وقاص ریاض صاحب, ٹھیک ہو گیا جی, چینی, بجلی, سارا کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے. لوٹ مار ہو رہی تھی نا, تو آپ نے لوٹ مار پکڑ لی ہے, تو اب لوٹ مار کو ختم کر دیں. اب اس کی قیمت تو نیچے آنی چاہیے. قیمت تھلے نہیں آ رہی. مینوں کہہ رہے ہیں کہ اے ویکھو تسی اسی پھڑ لیا بندہ, تہاڈا چور پھڑ لیا. چور پھڑ لیا تو میری چور سے ریکوری کروا کے دے نا, اور چلیں چور سے وہ ریکوری نہ کرائیں لیکن اسے مزید تو نہ لوٹنے دیں. وہ مزید بھی لوٹی جا رہا ہے. اور آپ مجھ سے اس کریڈٹ کے طالب ہیں کہ دیکھیں ہم نے چور کی آپ کو نام بتا دیا, نشاندہی کر دیا جی. دیکھیں رضی صاحب, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کا سلوگن تھا کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے, ہم کرپشن کو پکڑیں گے. تو آیا پچھلی جو گورنمنٹس تھی ان کا سلوگن کیا تھا کہ ہم کرپشن کریں گے یا کرپشن چھپائیں گے؟ آپ جب تھوڑا پیچھے جائیں تو ہمارے یہاں پہ ابھی IPPs کا ذکر کیا, اس سے پہلے آپ چلے جائیں, آپ قائد اعظم سولر کا چلے جائیں, آپ سائیوال والا چلے جائیں, اور وہ تو ایسا اس میں ہے کہ آپ کا ہر بندہ جس نے 1 یونٹ بجلی استعمال کرنی ہے یا کمرشل اس نے کرنی ہے, وہ انفلیٹڈ ریٹس جو ہیں بجلی کے ان سے ہر مہینے اس کی جیب سے جا رہے ہیں. کیا ریٹ ہے؟ اور وہ اربوں روپے جو ہیں جو ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ موٹر ویز بنی ہے, یہ بتائیں گے بھٹی صاحب ہمیں, کیونکہ یہ گئے ہیں وہاں پہ. بالکل 14 سینٹ, یہ 14 سینٹ نہیں, یہ ایفیشینٹس ہیں, یہ ایفیشینٹ ہیں, یہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا شوگر کو یا اس کو, جو بھی کرتا ہے اس ملک کے ساتھ, عوام کے ساتھ ظلم کرتا ہے, اس کو کٹہرے میں آنا چاہیے. لیکن ایک ایگزامپل پہلے سے سیٹ ہونی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ ان کا خیال رکھتے ہیں, وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں.
यहाँ पे जो वो कमेटीज़ बनी हुई हैं उसमें हर जमात के लोग होते हैं। मुझे पता है कि जिन मामलात में उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दे आपस में वो उस इशू को छोड़ देते हैं, किसी एक को पकड़ लेते हैं। तो इसलिए इस मुल्क में जो है मेरा ख्याल है हमें वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ इस वक्त जो है वो सब लोग भूल के बैठे हुए हैं। आपने 12-12 हज़ार एहसास प्रोग्राम में दे दिया, फाइन, लेकिन 12,000 में आप देखें 5 बच्चे मियाँ बीवी जो है 20 किलो का थैला और सब्जी, वो कितने दिन चलेगा? वो हमने 3,000 रुपये महीने वाला जो एक्चुअल था वो एक दफ़ा में उनको दे दिया। हमने कोई इजाफी पैसे नहीं दिए, प्रोपेगेंडा हमने इजाफी किया है। साहब अगर 12,000 भी दिया 3 माह का हमने इकट्ठा दे दिया, वो कितने दिन चलेगा? बात ये है कि हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। और बेशुमार लोग अभी बेचारे पागलों की तरह घूम रहे हैं, किसी ने फ़ोन पकड़ा हुआ है कि जी मेरा नहीं आया, किसी की रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, और ऐसे सफ़ेद पोश लोग भी हैं, बेवा औरतें हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, सड़कों पे वो आ नहीं सकते। तो हमारा क्या, हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ सिस्टम बनाया? गवर्नमेंट की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सुन लें। उन्होंने कहा जी 1 करोड़ 10 लाख लोग 1 करोड़ 10 लाख लोग हमने रजिस्टर किए थे, जिनमें से इब्तदाई तौर पे हमने 34 लाख लोगों को ये पैसे दिए, बाकियों को हम दूसरे और तीसरे मरहले में देंगे। ये उनकी तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट आई, हमने खापित नहीं डाली होती, हमने सुनी नहीं है। तो वो बेसिकली 34 लाख लोगों को इब्तदाई तौर पे मिला है। प्रोपेगेंडा जितने एहसास प्रोग्राम या सानिया साहबा जो हैं वो कंप्यूटर पे बैठ के ये सारा कुछ करती हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो कुछ और हैं। आपका जो प्राइमरी स्कूल टीचर है, आपका जो SHO है, इलाके का पोस्टमैन है, आप उनसे पूछें, आप उनको लूप में लें, आप वहाँ पे फूड बैंक्स बनाएं, आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करें और लोगों को इन्वॉल्व करें साथ, वो कंट्रीब्यूट करें, फिर आगे चलेगा काम। वरना ये पैसे जो हैं कहाँ तक देंगे और कब तक देंगे? बिल्कुल ठीक। अपना पायन भट्टी साहब, यार ये कहते नहीं बड़ा चाइना वाले पावर प्रोजेक्ट हैं, हमने बड़ी इसकी बैशिंग होते हुए देखी है, बड़े इन्फ्लेटेड रेट है, 14 सेंट का रेट। रही साहब देखें, बात यह है कि बिल्कुल करें, लेकिन मुझे ये बताइए कि इससे पहले ये लगे कब, हुआ कब, और इतनी मुख्तसर सी मुद्दत में ये बन कैसे गए हैं? ये रातों रात नहीं बने हैं, इन पर मेहनत हुई है। हम बोलते वक्त, क्रिटिसाइज़ करते वक्त इल्ज़ामात, साबित क्या किया हमने आज तक? आप साहिवाल कोर पावर प्लांट लगा है, वहीं पे खड़ा है ना जी, वो बुर्ज बने हुए, आप साहिवाल मेन रोड से गुजरे, आप तो जाते हैं पाकपतन शरीफ, तो मुझे बताएं आप साहिवाल अगर जाते हैं तो वो प्लांट वहीं खड़ा है ना, तो उसमें से निकाल देना जी कुछ चीज़, क्यों नहीं निकालते? कौन रोक रहा है? रियासत के ज़िम्मेदार कौन है? कौन लोग हैं ऊपर बैठे हुए हमारे जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं? कौन ताकतवर है उनसे, मुझे बता दीजिए। उन्होंने सारा कुछ कर लिया, साबिक वज़ीर आज़म को, साबिक सदूर को, सारा कुछ उन्होंने जेलों में डाल दिया, इल्ज़ाम साबित हुआ नहीं हुआ, बात की बात है। यहाँ कोई नहीं पकड़ा जाए। नहीं, देखें पकड़ लिया ना जी उन्होंने पकड़ लिया। तो कोल पावर प्लांट भी वहीं है, साहिवाल में खड़ा है, उसको पकड़ लें, बिल्कुल पकड़े। मियाँ शहबाज शरीफ पे एक और बनाए इल्ज़ाम, नैब के ऊपर उनको दें केस, क्यों नहीं दिया? मैंने रोका, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, चीनियों ने ना पिछले दौरे में हमारे कान में कोई बात कही थी, फिर उसके बाद हमने दोबारा नाम साहब CPEC के ऊपर कही थी, इस पे नहीं कही। चाइना नाराज हो गया था जब हमने मोटरवे वाला, उसने मुराद सईद ने बात की वहाँ पे NHA में, उसके बाद रही साहब वो चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो लीगली आपको परमिशन देती है। हम लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की बात नहीं कर सकते जो तबाह बर्बाद हुई पड़ी है, किसने उसको रीवैम्प किया? हाँ जी, किसने किया? हम इस पे बात नहीं कर सकते, कौन कर रहा है? प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है ना? हमने बात, अब बात यह है कि जी कायद-ए-आज़म, मेरे दोस्त अहमद रियाज साहब ने सोलर उसका बात की कायद-ए-आज़म की, तो कौन रोक रहा है उनको हुकूमत को लाने से? मैं एक बात रही साहब आपको ऑन बिल्कुल कह रहा हूँ, आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, अल्लाह ताला हमें कोरोना से भी बचाए और बाकी हिसाब से भी बचाए। हाँ। ये जब हुकूमत ने खत्म होना है ना, जब भी होना है, मुझे नहीं पता कब होना है, नहीं होना, 5 साल तो कम से कम उनको मिले हैं, 8 साल मिले, चले आप 8 साल कह दें। इनके स्कैंडल्स मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी से कम 3 गुना 4 गुना ज्यादा होंगे, 2 गुना नहीं, ज्यादा होंगे। इनके बंदे ज्यादा पकड़े जाएंगे बाद में। ये एक बात साथ बताते जाएंगे कि हमारा ये भी स्कैंडल है, हमारा ये भी है, एक बात साथ साथ बताएंगे। मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, अगर पहले उनको सजा मिली होती तो शायद नहीं, तो आप भी थे ना जी, सजा अदालत ने देनी होती है, वो हुकूमतें नहीं दिया करती। हाँ जी, अदालतों ने देनी है। अदालतों ने केसेस अगर छोड़ दिया या उन्होंने लटका दिया या उनकी किसी वजह से कुछ लकूनास थे, तो उसमें अदालत को हम ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे निज़ाम ही इस तरह का है। लेकिन मेरा रही साहब आपसे सिर्फ, तो आप निज़ाम की बात कर दी ना, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, एक बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर पकड़ा जाता है, अदालत के अंदर साबित हो जाता है, अदालत उसके ऊपर उसको कोई सजा नहीं देती।
ٹھیک ہے نا, عدالت اس کو کہتی ہے نہیں لندن والے مکان کے اوپر تمہیں جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, تو آپ اب عدالت کے بارے میں تو کوشچن نہیں کر سکتے نا, جج صاحب کی مرضی ہے, وہ جو مرضی فیصلہ کریں. رئیس صاحب دوسری بات, آخری بات میں کر رہا ہوں چونکہ ٹائم میرے خیال ختم ہو رہا ہے. ختم ہو گیا جی, اس میں یہ ہے کہ مجھے ایک چینی کی مل دے دیں, ایک چینی کی مل دے دیں بند, ایک ٹیکسٹائل مل دے دیں بند, ایک آئی پی پی دے دیں بند, اور ایک مجھے آٹے کی مل دے دیں, میں اس کو چلاؤں گا, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کوئی کام کرنے کی, میں سبسڈی لوں گا آرام سے 3-4 ارب روپیہ میں جیب میں ڈالوں گا اور سکون لوں گا, میں بھی اپنے جہاز پہ وہ بالی آئلینڈ جاؤں گا. آپ کمال کے آدمی آپ چلائیں گے, اور بھائی میرے ساتھ بات کریں, میں بغیر چلائے آپ کو سبسڈی لے دوں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی, تو یہی تو موج ہے یہاں پہ, تو جن کو ملی ہے ان سے نکال لینا جی. اب میری جیب سے اگر 30 روپے کلو گئے ہیں, 30 روپے کلو میری جیب سے اگر گئے ہیں, آٹے کی قیمت 15 روپے فی تھیلا بڑھ گیا ہے, 805 سے 822-23 روپے کا ہو گیا ہے, کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں, میری ملیں تو نہیں چل رہی. جن کی ملیں چل رہی ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا انہوں نے؟ وہ ساتھ دائیں بائیں بیٹھے ہیں, ان کو پکڑ لیں, انہی کے جہاز بار بار کے یہ سیریں کرتے رہے نا. جی بہت شکریہ. آج کے آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں صاحب؟ نہیں, بس میں تو یہی آٹے کی قیمت کا کہہ رہا ہوں. آٹا اس دفعہ اللہ کا شکر ہے بمپر کراپ ہوئی ہے اور بارشیں بھی کم ہوئی ہیں. پچھلے سال فصل خراب ہو گئی تھی کہ جس دن نئی فصل آئے گی آٹے کی قیمت بڑھ جائے گی, اور وہ بڑھ گئی. آپ کی طرف آپ شرط آ رہے ہیں, مجھے پیسے دے دیجیے گا. مائنر پرائس آٹے کی قیمت نیچے نہیں 70 سے 75 چلی گئی سر. نہیں جی, 13 روپے بڑھا ہے بیگ 20 کلو کا. 30 نہیں 20 کلو کا بیگ کون کھاتا ہے سر؟ ہم تو ہول ویٹ والا کھاتے ہیں نا, تو اس کی بات 20 کلو میں 70-75 روپے مل رہا ہے. 20 کلو والے میں سے تو 110 سوجی بھی نکالتے ہیں نا, 90 کا میدا بھی تو نکالتے ہیں, 80 کا فائن بھی تو نکالتے ہیں. ایک اور بات میں بتا دوں کہ سبزیوں کی قیمت جو ہے وہ زیادہ نہیں بڑھی ہے. فروٹ البتہ رمضان میں بڑھا ہے. یا لیمو 600 روپے کلو جے, لیمو اکیلا بڑھا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. نہیں, لہسن ادرک 450 سے 550 پہ چلا گیا. 600 لایا ہوں. گیا کدو میں نہیں لے سکتا جی, 250 روپے کلو جی. لہسن دیسی آ گئی ہے, پاکستان میں آ گیا, وہ 150 روپے کا اویلیبل ہے. کہنا چاہ رہی ہیں آخری منٹ. نے بہت زبردست بیٹھک لگائی ہے, ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے تحت دور بیٹھے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بالکل یہ ابھی جو رمضان میں اس وقت انفلیشنری پریشر ہے وہ تو خیر ماشاءاللہ ہم ہر دفعہ اپنے پختہ دین کا اور اپنے پختہ دل میں ایمان کا ثبوت دیتے ہیں, اور ہر طرح جس طرح سے ہم ذخیرہ اندوزی اور جس طرح سے ہم انفلیشنری پریشرز آرٹیفیشل طور پر بڑھاتے ہیں, مجھے لگتا ہے وہی چیز اگر پوری ہو جائے. اور پتہ ہے یہ جو کنٹروورسیز اور جو آپ سکینڈلز کی بات کر رہے ہیں, صرف اتنی سی میری گزارش آپ یہ اپنے پاس رکھ لیں کہ دیکھیں جو یہ جو سکینڈلز ہوتے ہیں نا, جو یہ پرپز میڈ سکینڈلز ہوتے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی میرے حساب سے مقصد ہوتا ہے. آپ کوئی بھی سکینڈل اٹھا لیں, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یا تو اس کا مقصد ہوتا ہے بینڈ کرنا, یا اس کا مقصد ہوتا ہے بریک کرنا. تو بات یہ ہے کہ یہ سکینڈل وہیں پہنچے گا جو اس کا مقصد تھا. ایسے بہت سارے سکینڈلز آپ ایون حالیہ جو آپ دیکھ لیں, پینما والا سکینڈل بھی آپ دیکھ لیں, کتنے لوگوں کو پکڑا, کتنے لوگوں کی اور مزید ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, نیب کے مقدمے بنے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اکراس دا بورڈ سب کے لیے ختم ہو گیا. مجھے لگتا ہے مونا عالم وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور جناب احمد وقاص ریاض صاحب اور بھٹی صاحب, گزشتہ دنوں ایک سکینڈل آیا جس کے اندر جو تھی محترمہ فردوس عاشق امان صاحب چلی گئی, ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کے بھانجے کے حوالے سے بیشنگ کی گئی. جب ہم نے خبر کا سورس پتہ کیا تو وہ ایک حکومتی شخصیت تھی, اور وہ حکومتی شخصیت پلاننگ کر رہی تھی کہ ان کے جانے کے بعد میں بنوں گا وزیر. اور جب بیچارے کا کل نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, بھٹی صاحب کا دوست ہی ہے, کل اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, انہوں نے کہا تو پنجاب سے بے عزت ہو کے نکلا ہوا ہے, تمہیں وفاق میں بے عزت کرنے کے لیے لے لیں. تو اور نوٹیفیکیشن ہو گیا شبلی فراز صاحب کا. تو وہ ہمارے جو دوست ہیں محترم عزیز محترم جو ہیں ان سے لڑتا ہوا, وہ کیا ہے نہیں جنگ والے, وہ جیو والے حضرت قبلہ صافی صاحب جو ہیں, ان سے لڑتا ہوا پایا گیا کہ میرا نوٹیفیکیشن تمہاری وجہ سے نہیں ہوا. اس نے کہا میں نے خبر دی ہے, میں نے نوٹیفیکیشن نہیں رکوایا. خیر آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.